بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى اصحابہ اہل الصدق والصفا وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء۔ ناظرین، دیانت و امانت کے عنوان پر آپ سے آج گفتگو کرنی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو حاکم کی حیثیت سے، حکم کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے، منصف کی حیثیت سے، تو عدل پر مبنی فیصلہ کرو، جو جس کا حق ہے وہ اسے دے دو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ پاک تمہیں کیسی پیاری نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ امانت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو، جب وہ طلب کرے تو بعین ہی اس چیز کو لوٹا دے اور کوئی تصرف نہ کرے، یا آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہو تو بغیر کسی تصرف کے جیسی تھی ویسے لوٹا دے۔ یہ تو ایک معین چیز کی امانت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے پیارے رسول کے حقوق، اللہ کے دین کے حقوق، اللہ کے بندوں کے درجہ بدرجہ حقوق، یہ بھی امانتیں ہیں جو ہمیں حقداروں کو لوٹانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں اہل ایمان کی متعدد صفات حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے اہل ایمان، نہ اللہ سے خیانت کرو، نہ رسول سے خیانت کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ خیانت امانت کی ضد ہے، تو خیانت کے معنی کہ امانت میں دھوکہ کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اگر تم میں سے کوئی کسی کو امین بنائے اور اس کے پاس اپنی امانت رکھے، تو جس کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت اسے ٹھیک ٹھیک لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور امانت کی پاسداری کرنے میں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ڈرتا رہے کہ کہیں اس سے کوئی معمولی سی بھی خیانت اور تصرف نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے، اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتُمِنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جس نے تمہیں امین بنایا ہے اس کی امانت اس کو ادا کر دو اور خیانت نہ کرو۔ اگر کوئی تجھ سے خیانت کرتا بھی ہے تو تب بھی تم نے اس سے خیانت نہیں کرنی۔
فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں وہ صاحب ایمان نہیں، اور جو وعدہ وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ۔ اس کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا کہ المجالس بالامانہ، یعنی تم دو آدمی بیٹھے ہو، ایک تمہارے ساتھی نے کوئی بات کہی، وہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، تو اب اس کی بات امانت ہے، اب تم نے اس کو افشا نہیں کرنا۔ مجلس کی بات امانت ہے تا وقتے کہ جس نے تم سے بات بیان کی ہے وہ تمہیں افشا کرنے کی اجازت نہ دے دے تو اس کو بھی بیان کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ فرمایا کہ لا یجتمع الصدق والکذب جمیعا ولا تجتمع الخیانت والامانت جمیعا۔ فرمایا کہ سچ اور جھوٹ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، یا تو بندہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح سے خیانت اور امانت جمع نہیں ہوتے، یا تو بندہ خائن ہوگا یا امین ہوگا، ان کے بیچ کوئی چیز اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے۔ عرض کیا گیا فکیف اضاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امر امت، امر قوم کی جو امانت ہے، اقتدار کی، حکومت کی، نظام کی، عدالت کی، یہ نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، جب عدل اٹھ جائے گا تو امن پارا پارا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا امانت دار تاجر ہے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ امانت کا کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ المستشار مؤتمن، اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ امین ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی دیانت کے مطابق اس کو مشورہ دیں تاکہ کل اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر وہ پوچھتا ہے، ویسے تو دوسروں کے عیوب ظاہر کرنا منع ہے کہ اس شخص کے پڑوس میں مکان لوں یا نہ لوں، اس کے ساتھ قرابت شراکت داری کروں یا نہ کروں، اس کے ساتھ رشتہ کروں یا نہ کروں، تو پھر اپنی معلومات کے مطابق سچ بتا دو تاکہ تمہارے دینی بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانی ہے، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خانہ، اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اور ایک اور روایت میں اذا خاصم فجر، جب جھگڑائے تو حد اعتدال سے نکل جائے۔ یہ ساری منافقوں کی نشانیاں ہیں اور مومنوں کو ان سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، اور ان باتوں کو اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار متعدد مقامات پر اور قرآن مجید میں بھی جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنما أخذتم بکلمۃ اللہ واستحللتم، کہ تم نے انہیں اللہ کے کلمے سے لیا ہے، واستحللتم بفروجہم، انما اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، واستحللتم فروجہم بکلمۃ اللہ، اور اللہ کے کلمے سے ان سے ازدواجی تعلقات تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ایک مرد اور عورت اجنبی ہیں، ان کے درمیان جنسی تعلق حرام ہے، لیکن اللہ نے اجازت دے دی کہ دو عاقل و بالغ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے دو گواہوں کی موجودگی میں یا مجلس میں نکاح کریں تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور وہ جو چند لمحے پہلے ایک دوسرے سے استفادہ حرام تھا اب حلال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ استحللتموہن، کہ وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تو کیسے حلال ہوئی ہیں؟ ان کے فروج بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے سے، اللہ کی شریعت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر فرمایا ارقاءکم، ارقاءکم، خبردار اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کی پاسداری کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ البسوہم ما تلبسون، جو لباس خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، وَأَطْعِمُوهُمْ مَا تَطْعَمُونَ، جو خوراک خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ۔ آج کوئی ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے ماتحت کو، نوکر چاکر کو، ملازم کو برابر بیٹھ کر اکرام دے اور کھلائے؟ حضور نے فرمایا کہ زیر دستوں کا، جس کو اوپریسڈ کلاس کہتے ہیں، فرمایا کہ ان کے حقوق کی پاسداری کرو، ان کا خیال رکھو۔ فرمایا کہ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، ان سے اگر تم نے کام لینا ہے تو لے سکتے ہو، لیکن اتنا کام لو جتنا کام وہ کر سکتے ہیں، جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر کوئی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، لائبلٹی، کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالو۔ اور خطبہ استقبال رمضان میں حضور نے فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ شیئا آتق اللہ رقبتہ من النار، کہ جو اپنے مملوک، ماتحت، غلام، زیر دست کہ رمضان مبارک میں اس کی ذمہ داریوں میں تخفیف کر دے، رعایت کر دے، ریلیکسیشن دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو نار جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، الا من کان عنده امانہ فلیؤدھا الی من ائتمنہ علیہا، کہ جس نے تمہیں کسی چیز پر امین بنایا ہے، امانت رکھی ہے، تو حقدار کی امانت اسے لوٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین مقضی، قرض ادا کی جانے کی چیز ہے، اسے لوٹانا چاہیے، اسے لوٹانا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ والامانۃ مؤدات، اور امانت ادا کرنے کی چیز ہے، ادا کرنا ہوگا۔ کسی کی امانت رکھی ہوئی چیز کو غصب کرنا اور ضبط کرنا، فرمایا، یا اس میں خیانت کرنا، تغیر و تبدل کرنا، تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ وبسط یدہ، حضور نے یہ وصایا ارشاد فرما کر اپنے بازو پھیلائے اور پھر عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، الا هل بلغت، یا اللہ کیا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا نہیں دیا؟
تو سب نے یک زبان ہو کر عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرا یہ بندوں کا مجمع عظیم شہادت دے رہا ہے کہ میں نے فرائض نبوت کو بکمال و تمام ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی۔ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے، مؤذن امین ہے۔ اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، یا اللہ ائمہ کو ہدایت عطا فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ یہ نماز بھی امانت ہے، اذان بھی امانت ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جس امام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہماری نمازوں کی صحت کا مدار اس کی نماز کی صحت پر ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز وہ کر بیٹھا ہے کہ جس سے وضو ہی نہیں ہے یا نماز نہیں ہوئی اور ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس سے فرمایا کہ امام بھی امین ہے، اور مقتدیوں کی نمازوں کی صحت کا مدار امام و مقتدا کی نماز کی صحت پر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکت سے امانتوں، وعدوں، تمام جو عہد ہیں ان سے، اور اس رمضان مبارک قرآن مجید کے حقوق کی بکمال و تمام پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناداروں کو